تو آج ہم مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی پر بات کر رہے ہیں، لیکن ایک خاص زاویے سے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے جو آج کل ہر طرف سنائی دے رہا ہے جی کہ اے آئی سے جھوٹ، دھوکہ دہی اور فحاشی پھیل رہی ہے۔ تو کیا اس پر مکمل پابندی لگا دینی چاہیے؟ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں خوف اور ٹیکنالوجی کی کشمکش ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف اے آئی کی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی طاقتور ٹیکنالوجی آتی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہی ہے۔ ان تحریروں میں جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یہ کہ معاشرہ ایک دو راہے پر کھڑا ہے۔ ہاں، دو راہے پر۔ جی، ایک راستہ خوف کا ہے جو کہتا ہے کہ اس طاقتور ٹول کو مسترد کر دو، اس سے دور بھاگو۔ دوسرا راستہ دانشمندی اور ذمہ داری کا ہے جو کہتا ہے کہ اسے سمجھو، اس میں مہارت حاصل کرو اور اسے اچھائی کے لیے استعمال کرو۔ تو آج کی ہماری گفتگو اسی دو راہے کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ بالکل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس بنیادی سوال سے کہ اگر اے آئی کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس کی جڑ کہاں ہے؟ کیا مسئلہ خود ٹیکنالوجی میں ہے؟ ایک مضمون میں اس پر بڑی دلچسپ بات لکھی ہے جو سیدھا قرآن سے دلیل لیتی ہے۔ جی، اور یہ دلیل جو ہے نا، یہ پوری بحث کا مرکز ہے۔ سورت یوسف کی آیت 53 کا حوالہ دیا گیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ بالکل۔ یہاں سے یہ اصول نکلتا ہے کہ برائی کا منبع کوئی بیرونی آلہ یا مشین نہیں ہے، بلکہ انسان کا اپنا نفس ہے، اس کی نیت، اس کا اختیار۔ اچھا، اے آئی جیسے ٹولز اس برائی کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں، اسے بہت آسان بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا بیج جو ہے وہ انسان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ یعنی گناہ کی ذمہ داری مشین پر ڈالنا تو ایک طرح سے اپنی ذمہ داری سے بھاگنے والی بات ہوئی۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اے آئی نے کیا، بجائے یہ کہنے کے کہ میں نے کیا۔ بالکل، یہ ایک طرح کی خود فریبی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ مجھے قلم نے جھوٹ لکھنے پر مجبور کیا، یا کیمرے نے بری تصویر کھینچنے پر اکسایا۔ صحیح۔ اے آئی اپنی ذات میں ایک غیر جانبدار آلہ ہے۔ اس کی اپنی کوئی نیت نہیں، کوئی ارادہ نہیں، وہ صرف دیے گئے حکم پر عمل کرتا ہے۔ اصل فیصلہ، اخلاقی انتخاب، وہ ہمیشہ انسان کا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ جی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قلم اور اے آئی میں فرق ہے۔ اے آئی کی طاقت اور اس کی پہنچ بہت بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص اے آئی سے جو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ شاید قلم سے نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر ہم اس منطق کو مان لیں کہ جس چیز کا غلط استعمال ہو سکتا ہے اسے روک دو، تو یہ ہمیں کہاں لے جائے گی؟ یہ ایک بہت خطرناک ڈھلوان ہے۔ ان تحریروں میں اسی نقطے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس اصول پر چلیں تو ہمیں ہر وہ چیز بند کرنی پڑے گی جس کا دوہرا استعمال ممکن ہے۔ مثلاً انٹرنیٹ، جو علم کا خزانہ بھی ہے اور گمراہی کا گڈھا بھی، اسے بند کرنا پڑے گا۔ موبائل فون، گاڑیاں، یہاں تک کہ چھری جو سبزی بھی کاٹتی ہے اور کسی کی جان بھی لے سکتی ہے، ان سب پر پابندی لگانی ہوگی۔ یعنی ہم تو واپس پتھر کے دور میں چلے جائیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اسلامی فقہ کا ایک بنیادی اصول ہے جس کا یہاں بار بار ذکر آتا ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصولی طور پر جائز اور حلال ہے، جب تک کہ قرآن و سنت میں اس کی حرمت کی کوئی واضح دلیل نہ مل جائے۔ اچھا، اسلام کا زور چیزوں پر پابندی لگانے پر نہیں، بلکہ ان کے استعمال کے لیے اخلاقی حدود مقرر کرنے پر ہے۔ مسئلہ ٹول میں نہیں، اس کے استعمال کے طریقے میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصول تو واضح ہے کہ ہر چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جہاں ایک چیز بذات خود تو جائز ہو، لیکن اس سے معاشرے میں اتنی برائی پھیل رہی ہو کہ اسے روکنا ضروری ہو جائے؟ اسلامی اصول اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمیں ایک اور گہرے فقہی اصول کی طرف لے جاتا ہے جسے سد الذرائع کہتے ہیں۔ سد الذرائع؟ جی، یعنی برائی کی طرف لے جانے والے راستوں کو بند کرنا۔ یہ اصول کہتا ہے کہ اگر کوئی جائز کام بالآخر کسی بڑے حرام کام کا ذریعہ بن رہا ہو تو اس جائز کام کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ تو پھر تو یہ اصول اے آئی پر لاگو ہوتا ہے نا،
اگر اے آئی بڑے پیمانے پر فتنے اور فساد کا باعث بن رہا ہے تو سد الذرائع کے تحت اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ یہیں پر بحث مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سد الذرائع کا اصول تب لاگو ہوتا ہے جب کسی چیز کا نقصان اس کے فائدے پر غالب آ جائے۔ غالب آ جائے۔ جی، یعنی اس کا منفی استعمال اس کے مثبت استعمال سے کہیں زیادہ ہو اور اس کے نقصان سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہ ہو۔ اب اے آئی کو دیکھیں، کیا واقعی اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے؟ ان تحریروں میں جو مثالیں دی گئی ہیں ان سے تو ایسا نہیں لگتا۔ جیسے کہ تعلیم، صحت، سائنس، تحقیق، روزمرہ کے کاموں میں آسانی۔ اس کے فوائد کی فہرست بہت لمبی ہے، تو یہاں بائیکاٹ کے بجائے توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کے نقصانات کے راستے بند کیے جائیں، نہ کہ پوری ٹیکنالوجی کے۔ اچھا، تو یہ توازن کیسے قائم ہوگا؟ صرف یہ کہہ دینا کہ اچھا استعمال کرو برا نہ کرو یہ تو کافی نہیں ہے۔ کیا ہمارے ذرائع اس پر کوئی عملی فریم ورک بھی دیتے ہیں؟ جی بالکل، یہاں ایک اور اہم تصور سامنے آتا ہے اور وہ ہے مقاصد الشریعہ۔ شریعت کے مقاصد؟ جی، یعنی شریعت کے اعلیٰ مقاصد۔ اسلامی قانون صرف حلال اور حرام کی ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ بڑے مقاصد ہیں، جیسے دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور مال کی حفاظت۔ اب کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کو اس معیار پر پرکھا جائے گا۔ یہ تو بہت دلچسپ فریم ورک ہے۔ تو اس معیار پہ اے آئی کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر اے آئی کو جھوٹ پھیلانے یا دینی اقدار پر حملے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ دین کی حفاظت کے مقصد کے خلاف ہے۔ صحیح۔ اگر اسے دھوکہ دہی اور فراڈ کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ مال کی حفاظت کے خلاف ہے۔ بالکل۔ لیکن دوسری طرف اگر اے آئی کو تحقیق، علم کے فروغ اور پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ عقل کی حفاظت کے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اگر اسے میڈیکل تشخیص میں استعمال کیا جائے تو یہ جان کی حفاظت میں مددگار ہیں۔ تو حل یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی کو مسترد کر دیا جائے۔ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایسے قانون، ایسی اخلاقیات اور ایسی ٹریننگ دی جائے کہ اس کا استعمال ان مقاصد کو پورا کرے، نہ کہ ان کی خلاف ورزی کرے۔ یعنی مسئلہ کیا اے آئی حلال ہے یا حرام سے بدل کر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اے آئی کو شریعت کے مقاصد پورے کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو سوچ کا ایک بالکل مختلف انداز ہے۔ بالکل، اور یہ ایک زیادہ تعمیری اور مثبت رویہ ہے۔ اس میں خوف نہیں ہے بلکہ حکمت اور ذمہ داری ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فحاشی اور جھوٹ جیسے مسائل یہ کوئی اے آئی کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ تو ہمیشہ سے تھے۔ یہ انسانی معاشرے میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ یعنی بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ کھلے ہوں یا چھپے۔ جی، حکم عمل کو روکنے کا ہے، اس کے ذریعے کو نہیں۔ اے آئی ان پرانے گناہوں کے لیے صرف ایک نیا اور زیادہ طاقتور میڈیم ہے۔ یہاں ایک تاریخی مثال بھی دی گئی ہے جو اس نقطے کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے، پرنٹنگ پریس کی۔ جی، اور یہ ایک بہترین مثال ہے۔ جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ اس سے غلط اور گمراہ کن مواد پھیلے گا۔ اچھا؟ اور ایسا ہوا بھی، لیکن اسی سے قرآن، حدیث اور علم کی کتابیں بھی لاکھوں کی تعداد میں چھپیں اور علم عام ہوا۔ صحیح۔ کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ پرنٹنگ پریس پر پابندی لگا دو، بلکہ اہل علم نے اس ٹول کو اپنایا اور اسے اچھائی کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ آج اے آئی کے ساتھ بھی ہمیں یہی رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر پابندی اور بائیکاٹ حل نہیں ہے اور ہمیں اصلاح اور ضابطہ بندی کا راستہ اپنانا ہے تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ ہمارے ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ میدان چھوڑنا سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ جی، اور یہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ قرآن کی سورۃ المائدہ کی آیت ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرو۔ جی، یہ آیت ہمیں مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنے کا حکم دیتی ہے، لا تعلقی یا فرار کا نہیں۔ اور پھر وہ اہم سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر اچھے، نیک اور باشعور لوگ یہ کہہ کر اے آئی کا میدان چھوڑ دیں کہ یہ خطرناک ہے تو پھر یہ میدان کن لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا؟ یہی تو اصل خطرہ ہے۔
اگر اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ طاقتور ٹول ان لوگوں کے لیے کھلا رہ جائے گا جن کا مقصد ہی فساد پھیلانا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا غلط استعمال آج سے کئی زیادہ ہوگا اور اس کا نقصان پورے معاشرے کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ان تحریروں کا پیغام بہت واضح ہے۔ اس میدان میں رہو، اس ٹیکنالوجی کو سیکھو، اس میں مہارت حاصل کرو اور اسے حق اور سچائی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرو۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثالیں ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ بات صرف نظریاتی نہ لگے؟ بالکل ہیں۔ جیسے اے آئی کو استعمال کر کے قرآن کی تفاسیر اور احادیث کے ذخیرے میں تحقیق کو بہت آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ اسلامی مالیات یعنی اسلامک فائنانس کے اصولوں پر مبنی الگورتھم بنائے جا سکتے ہیں جو سود سے پاک سرمایہ کاری میں مدد دیں۔ طلباء کے لیے دینی تعلیم کو دلچسپ اور انٹریکٹیو بنایا جا سکتا ہے۔ اور جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اس کے لیے بھی اے آئی ٹولز تیار کیے جا سکتے ہیں۔ امکانات لامحدود ہیں، لیکن یہ سب تبھی ہوگا جب اہل علم اور اہل خیر اس ٹیکنالوجی سے ڈر کر بھاگنے کے بجائے اسے اپنائیں گے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی پر پابندی کا مطالبہ ایک جذباتی اور سطحی رد عمل ہے۔ گناہ کی ذمہ داری مشین پر ڈالنا دراصل اپنی اخلاقی ذمہ داری سے نظریں چرانے کے برابر ہے۔ بالکل، اصل ذمہ داری انسان کی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ ٹیکنالوجی سے نفرت یا خوف نہیں بلکہ اس کے استعمال میں شعور، اخلاقیات اور تقوی پیدا کرنا ہے۔ حل یہ ہے کہ ہم خود کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس ٹول کے ذمہ دارانہ استعمال کی تعلیم دیں۔ ہمیں ایسے قوانین اور ضابطے بنانے ہوں گے جو اس کے غلط استعمال کی حوصلہ شکنی کریں اور مثبت استعمال کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، کوئی ایک دن کا کام نہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے جو ان تحریروں میں صرف اشارتاً موجود ہے۔ ہم نے اب تک استعمال کرنے والے یعنی یوزر کی ذمہ داری پر تو بہت بات کی ہے جی، لیکن اس ٹیکنالوجی کو بنانے والے کریٹر، اس کی ذمہ داری کا کیا؟ اگر کوئی کمپنی ایک ایسا اے آئی ٹول ڈیزائن کرتی ہے جس سے ڈیپ فیک بنانا بچوں کا کھیل ہو جائے اور اس کے حفاظتی اقدامات بہت کمزور ہوں، تو کیا اس کمپنی کی کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں بنتی؟ یہ بحث کا ایک بالکل نیا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے، کیونکہ ٹول کبھی بھی 100% غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ اسے بنانے والے کے تعصبات، اس کی اقدار اور اس کے مقاصد، وہ سب اس کے ڈیزائن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو استعمال کرنے والے کے ساتھ ساتھ بنانے والے کی ذمہ داری پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ شاید یہ ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہو۔